ایک مرتبہ امریکہ کے گھنے جنگل میں، جہاں جنگل کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت ندی بہتی تھی اور اونچے اونچے درخت تھے، ہری ہری گھاس اگے ہوئی تھی، یہاں ایک ننھی سی لومڑی رہتی تھی۔ اس کا نام فیفی تھا۔ فیفی بہت ہوشیار اور بہادر تھی، لیکن اس کا سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے دوسرے جانور اکثر اسے سنجیدہ نہیں لیتے تھے، بلکہ کچھ جانور تو اس کے چھوٹے قد کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ چیز لومڑی کو بہت دکھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھتی۔ ایک دن صبح صبح لومڑی ندی سے پانی بھرنے جانے لگی تو راستے میں خرگوش میاں مل گئے، ساتھ ہی کیچوا بھی تھا۔ دونوں لومڑی کے بہت اچھے دوست تھے، ان میں پیار اور اتفاق تھا۔ خرگوش بولا، ارے فیفی، تم پھر اکیلے ندی کے پاس جا رہی ہو؟ وہیں تو کل مگرمچھ دیکھا گیا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ پچھلے دنوں ہی ایک ہرن کو کھا گیا تھا۔ وہ بیچارہ پانی پینے گیا تھا ندی پر، لیکن اس ظالم کا شکار بن گیا۔ اور ہاں، وہ جو گدھے میاں ایک پورے ہفتے سے غائب تھا، وہ بیچارہ بھی مگرمچھ کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بندر یہ بات سب کو بتا رہا تھا۔ بہت افسوس ہوا سن کر۔ تم مت جاؤ نا پلیز۔ ڈرو نہیں دوستو، میں بس پانی بھرنے جا رہی ہوں اور میں ہوشیار رہوں گی۔ اب پانی کے بغیر گزارا بھی تو نہیں، لیکن آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ مجھے خبردار کر دیا۔ سنا تو میں نے بھی تھا طوطے سے، مگر یقین نہیں آیا، لیکن اب آپ لوگوں نے بھی بتایا تو میں اپنی حفاظت یقینی بناؤں گی۔ بہت شکریہ۔ تم چھوٹی ہو فیفی، ذرا احتیاط کرنا، یہ مگرمچھ بہت ظالم ہے، کسی پر رحم نہیں کھاتا، مچھلیوں سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جو جنگل کے جانوروں کو بھی کھانے آ جاتا ہے۔ بس دوستو، کچھ لوگوں کا لالچ ہی اتنا ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ بھی بھر جائے تو من نہیں بھرتا۔ مگرمچھ بھی انہی جانوروں میں شامل ہے۔ وہ پیٹ بھرنے کے لیے شکار نہیں کرتا، لالچ کی وجہ سے کرتا ہے۔ بہرحال دوستو، آپ کا بہت شکریہ، میں بہت احتیاط کروں گی۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ فیفی ندی پر گئی، بھر کر واپس آ رہی تھی کہ اچانک اس نے ندی میں ایک ہلچل دیکھی۔ 5 بطخوں کے بچے ندی میں تیر رہے تھے اور ایک مگرمچھ ان کی طرف چپکے سے آ رہا تھا۔ فیفی چونک گئی، ارے نہیں، وہ تو خطرے میں ہے۔ فیفی تیزی سے دوڑی اور ایک درخت کی جڑ سے ایک بڑی لکڑی نکال کر پانی کی طرف پھینکی تاکہ شور مچ سکے۔ مگرمچھ کا دھیان بٹ گیا اور بطخوں کو وقت مل گیا کنارے پر آنے کا۔ بطخ گھبرا کر بولی، فیفی بہن، تم نے ہمیں بچایا، شکریہ۔ بچے کافی دنوں سے ضد کر رہے تھے کہ پانی میں تھوڑا تیرتے ہیں، بس ان کی ضد سے مجبور ہو کر آج ان کو ندی میں گھمانے لے گئی۔ شکر ہے تم یہاں موجود تھی، ورنہ آج تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اس مگرمچھ کی خوراک بن جاتا۔ تم سب ٹھیک ہو نا؟ اب ندی کے قریب مت آنا جب تک سب جانور اکٹھے نہ ہوں۔ ہم سب کو ایک دوسرے پر نہ صرف نظر رکھنی ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کو بچانا ہوگا۔ شام کو جنگل کے تمام جانوروں نے اکٹھے ہو کر بات کی۔ فیفی نے واقعی بہت بہادری دکھائی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ہمیں اس کی بات سننی چاہیے، اگرچہ وہ چھوٹی ہے لیکن عقل سائز سے نہیں ناپی جاتی۔ یہ تو قدرت کا ایک تحفہ ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ درست فرمایا، اب سے فیفی کو جنگل کی ننھی نگہبان کا لقب دیا جائے گا۔ میں نے جو کیا وہ صرف اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا۔ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی طرح اس مگرمچھ کو بھگانا چاہیے۔ آخر کب تک اس کی زیادتی برداشت کریں گے؟ یہ بات سب کو پسند آئی۔ اس میٹنگ کے بعد کچھ دن سکون سے گزرے۔ فیفی جنگل کے بچوں کو ندی کے قریب جانے سے منع کرتی۔ بچوں،
सब सुनो मेरी बात, आप में से किसी ने भी फिलहाल नदी में नहाने नहीं जाना, क्योंकि इसमें आपकी जान को खतरा हो सकता है। हम सब बड़े इस मुसीबत का कोई हल निकाल लें तो फिर खूब एंजॉय करना, नहाना और खेलना, लेकिन फिलहाल नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? फीफी बच्चों को बताती कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चे उसे नजरअंदाज करके खेलने लगे। एक नन्हा बतख फीफी तो हमेशा डराती है, चलो छुप छुप कर पानी में चले। जैसे ही वो बच्चे नदी के किनारे पहुंचे, मगरमच्छ फिर आ गया। फीफी ने दूर से आवाज दी, पीछे हटो, मगरमच्छ वापिस आ गया है। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। मगरमच्छ ने आवाज की तरफ मुंह किया और इस दौरान बच्चे भागकर वापस आ गए। बच्चों ने शर्मिंदगी से कहा, सॉरी फीफी, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। अच्छा हुआ कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आइंदा बड़ों की नसीहत को नज़रअंदाज नहीं करना, और बच्चों, अपनी गलती से सीखना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। जंगल में अब फीफी की इज्जत और मोहब्बत बढ़ गई थी। सब जानवर उसे मानने लगे थे। फीफी ने सबको मशवरा दिया कि इस बार मगरमच्छ आए तो सबने मिलकर इतने पत्थर मारने हैं कि वो फिर यहाँ का रुख ना करे। इस बात से सब मुत्तफिक थे और फिर सबने ऐसा ही किया। सब घात लगाकर बैठ गए। जैसे ही मगरमच्छ ने खरगोश को दबोचने की कोशिश की, सब ने मिलकर इसकी वो दुर्गत बनाई कि उसने हमेशा के लिए इस जंगल को खैरबाद कह दिया और फिर कभी नजर नहीं आया। फीफी ने हमें सिखाया कि छोटा साइज पर कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। असल बात तो बहादुरी की होती है। फीफी बहुत बहादुर और नाटर है। मैं तो इसको सलूट पेश करता हूँ। इसकी बदौलत आज हमें उस मगरमच्छ से छुटकारा मिल गया। ये और दोस्त वही होता है जो वक्त पर हमारी हिफाजत करे और मुश्किल वक्त में काम आए। अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें तो हमारा जंगल हमेशा महफूज और खुशहाल रहेगा। हकीकी बहादुरी दिल से आती है, ना कि ताकत या कद से, और हमेशा सुनने और सीखने वाले ही जिंदगी में कामयाब होते हैं। सीखना एक खूबसूरत अमल है जो इंसान की शख्सियत को निखारता है और उसे आगे बढ़ने में मदद देता है। इल्म हासिल करना सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि हर तजुर्बे, हर बात, हर लम्हे से कुछ नया सीखना भी है।